محسن نقوی اور مریم نواز کے آنے کے بعد گندے اور مکروہ ترین کھیل کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ مریم نواز بھی گندی ویڈیوز کی بنیاد پر ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا گیا، اور محسن نقوی کی خدمات یہ تھیں کہ انہوں نے جو خون پھیلایا، جو یہاں پر نہتے لوگوں پر گولیاں چلوائیں، اس کا ریوارڈ اس کو یہ دیا گیا کہ ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے۔ تو اس سب کے اندر اڈیالہ جیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ عمران خان قید تنہائی میں، ان کی جان کو اس وقت خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ خوفناک ترین خبریں آج نکل کر سامنے آئی ہیں، اور یہ خبریں محض خبریں نہیں ہیں، بلکہ اس میں بہت ساری حقائق جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ خوفناک ترین جو واردات ڈالی گئی ہے، مکمل ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے آج اس حوالے سے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور پھر دوسری جانب طاقتوروں نے بھی عمران خان صاحب کو آخری پیغام پہنچا دیا ہے، ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے، خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ پیغام کیا ہے، اور اس پیغام کے پیش نظر عمران خان صاحب نے اس پر کیا جواب دیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیلز رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عسیر ہوں۔ ناظرین، آپ سب کو پتا ہے کہ فارم 47 پر بننے والی یہ جعلی حکومت، جس نے پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، اور اس کے اپنی پارٹی کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جعلی مینڈیٹ لیا ہے اور ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آج جناب مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ سلمان اکرم جیسے جو جیتے ہوئے تھے، اور سچی بات میں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف بھی ہارے ہوئے تھے۔ تحریک انصاف اسلام آباد کی تینوں حلقوں سے نشستیں جیتی ہوئی تھیں۔ پھر رات کو آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے اپنا عملہ 8 فروری کو یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 160 سے زائد نشستیں جیت رہی تھی، لیکن ہوا یہ کہ چیف الیکشن کمیشنر آدھی رات کو باہر نکلتے ہیں، اپنے پروٹوکول سے نکلتے ہیں، ملاقات کر کے آتے ہیں، تو فوری طور پر الیکشن نتائج روک دیے جاتے ہیں، ان کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ یہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی خلائی مخلوق ہے جو اس پوری سٹیٹ کو چلاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک جواب جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب نے دیا، یہ بڑے سینئر ترین سیاستدان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انتخابات سے قبل کہا تھا کہ نون لیگ اپنی مرضی سے ٹکٹیں تقسیم نہیں کر سکتی۔ اب یعنی کہ کابینہ کی تشکیل اب آپ کے سامنے ہے کہ محسن نقوی جیسے لوگوں کو، جن کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو آپ نے وزیر داخلہ لگا دیا۔ اب آپ اس کی خدمات یہ دیکھیں کہ اس کی خدمات یہ تھی کہ آپ اس نے ضلع شاہ کو قتل کیا، اس کی خدمات یہ تھی کہ اس نے 9 مئی کروایا، اس کی خدمات یہ تھی کہ اس نے زمان پارک میں نہتے لوگوں پر گولیاں چلائیں، اس کی خدمات یہ تھی کہ اس نے سمابیہ طاہر کے اوپر جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر اس کو سیدھا گولیاں چلوانے کی دھمکیاں نہیں تھیں، اور وہ تصویر بھی آپ نے دیکھ لی تھی کہ سمابیہ طاہر کے پیچھے وہ مرد کھڑا ہوا تھا۔ اس کی خدمات یہ تھیں کہ اس نے زمان پارک میں جو دہشت گردی کروائی، اب آپ اس کو ریوارڈ یہ دے رہے ہیں کہ اس کو وزیر داخلہ جو ہے وہ پاکستان وفاق کے اندر جو ہے اس کو لگایا گیا ہے۔ تو جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کابینہ کی تشکیل کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سٹیٹ کو کون چلا رہا ہے۔ اب محسن نقوی آ گئے، اب آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا نام کس نے دیا، اور پھر دوسرا یہ کہ مریم حسن، ان کو جناب ایم پی اے کی مخصوص نشست پر لایا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے، اور وہاں پر سیدہ نشین افتخار جو ساؤتھ پنجاب کی جو ہیں وہ صدر تھیں، وہ احتجاجاً مستعفی ہو گئی ہیں کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو جو ہے مخصوص نشستوں کے اوپر لائیں گے تو پارٹی کے اندر جو میرٹ تھا اس کو آپ توڑ رہے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ مریم حسن جو ہیں وہ اصل کن کی بندی ہیں، کن کا وہاں سے پریشر آیا۔ مریم حسن جو ہے ایک صحافی بھی بنا کرتی تھی، اور پھر صحافی ہونے کے بعد جو ہے وہ اب پی ایم ایل این کی مخصوص نشست پر ایم پی اے بن گئی ہیں، اور یہ وہی جو ہیں وہ لڑکی ہیں جو پی ٹی اے کا جھنڈا لے کر 9 مئی کو کھڑی ہوئی تھیں، اور جب 9 مئی ہوا تھا تو وہاں پر یہ توڑ پھوڑ کر رہی تھیں، اور یہ اصل میں نون لیگ کی عورت تھیں، اور پھر ان کی جو ڈورے ہیں وہ کون ہلا رہا تھا، تو آج اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ تو کابینہ کی تشکیل کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کو کون چلا رہا ہے۔ نگران حکومت کی ایکسٹینشن نے تمام راز جو ہیں وہ افشا کر دی ہیں۔ یہ انتخابات ایک ٹھوکو سلا تھا، ہمارے آنے والی نسلیں سب کی قیمت ادا کریں گی۔ جاوید ہاشمی صاحب جناب یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو آپ نے یہ مکس 4 پارٹیاں بٹھا دی ہیں، یعنی کہ آپ نے عوامی مینڈیٹ چوری کیا۔ 1971 کے بعد اگر پاکستان کی تاریخ میں سب سے بدترین کھیل کھیلا گیا، یہ الیکشنز کے اندر کھیلا گیا۔ آپ ایسا کرتے کہ قوم کا 50 ارب جو آپ نے ضائع کیا ہے، جو آپ نے پی ٹی وی نیوز کے اوپر پیسے لگائے، جو آپ نے کرپشن کا مال بنایا ہے، اب آپ یہ کرتے کہ آپ چلے کرپشن کر لیتے، ہمیں یہ تو تھا کہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔
آپ نے وہ پیسہ ضائع کر کے آپ نے عوام کی جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا اور پھر ہمیں چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. بجائے اس کے وہ 50 ارب آپ ضائع کرتے, آپ اس کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری کرتے. سپریم کورٹ آف پاکستان یا پھر آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک مراسلہ جاری کر دیتی, ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیتی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم ہوں گے, ملک میں قومی حکومت ہوگی اور فلاں شخص کو ہم صدر پاکستان لگانے جا رہے ہیں. قوم 2 دن شور میں جاتی, 3 دن شور میں جاتی, 4 دن احتجاج ہوتے, قوم نے پھر خاموش ہو جانا تھا. اور آپ جو ہیں ویسے بھی طاقتور ہیں, آپ ڈنڈے کے زور پر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جناب اب زرداری صاحب جو ہیں وہ چونکہ صدر بن چکے ہیں, انہوں نے تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایوان صدر نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے پیش نظر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ تنخواہ نہیں لیں گے. جی انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا, لیکن ملک میں جو معاشی چیلنجز ہیں اس کے پیش نظر اسی شخص نے اپنی بیٹی کو خاتون اول کا درجہ دے دیا ہے. یعنی کہ ایک شوہر جو ہے اگر وہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کی بیوی خاتون اول ہوتی ہیں, لیکن اب چونکہ ان کی اہلیہ نہیں ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دے دیا ہے. ان کو سرکاری پروٹوکول بھی ملے گا, سرکاری دورے بھی ہوں گے, سرکاری خرچیاں بھی ہوں گی. اس وقت آپ کو ملک میں جو معاشی مسائل ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. یعنی کہ قوم کو یہ پاگل سمجھتے ہیں اور قوم کو یہ چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی قوم شاید ان کا چورن خرید لے گی, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اب یہ قوم جو ہے وہ بدل گئی ہے. لیکن جناب اب معاملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سنگین نوعیت کی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں قید رکھا گیا, اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جس سپیڈ سے ان کے اوپر جو ہیں وہ کیسز ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن عطا تارڑ صاحب یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ محسن نقوی ہمارے یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں, ان کی اچھی کارکردگی کی بنا پر کابینہ میں لایا گیا ہے. یعنی کہ یہ وہ محسن نقوی ہے جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل امپائر ہیں اور یہ پاکستان ملک میں انتخابات کروائیں گے, اور یہ غیر آئینی طور پر صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی رہا اور نگران وزیر اعظم بھی غیر آئینی طور پر صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں جو 8 فروری کا انتخاب ہوا ہے اس کی کریڈیبلٹی کتنی رہی ہوگی, کتنی اس کا پاکستان میں اثر ہوگا. کیا پاکستان میں پوری دنیا میں آپ پاکستان کی جگہ ہنسائی کروا رہے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ کس کے نمائندے بن کے آج سامنے آئے ہیں, ان کی اچھی کارکردگی کیا ہے, انہوں نے کیا کیا, پاکستان کی قوم پر گولیاں چلا دی تھی, اس وجہ سے آپ نے ان کو وزیر داخلہ لگا دی ہے. اور آپ یہ لگا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, بلکہ ان کے نمائندے نہیں ہیں, یہ پاکستان مسلم جماعت یہ گند نہیں کھیلنا چاہتی تھی, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ گند کہیں اور سے کھیلا گیا, یہ گند ان کے سروں پر ڈالا گیا ہے کہ آپ کو ہم نے حکومت دی ہے اور آپ جو ہیں وہ ہمارے نوکر ہیں, کیونکہ ہاں ہم نے آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا ہے, فارم 47 کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ضابطیاں کی ہیں, ہم نے آپ کو سیٹیں جتوائی ہیں, آپ تو اپنی سیٹیں جیتنے کے لائق نہیں تھے, تو لہٰذا آپ ہمارے بوٹ ڈبل پالش کریں, آپ اس کو چاٹیں گے بھی, آپ ہمارے سامنے لمبا بھی لیٹیں گے. یہ جناب ان کے سامنے صورتحال ہے. تو خیر جناب اب جو معاملہ ہے وہ بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک تو عمران خان صاحب کو طاقتوروں نے اپنا آخری پیغام پہنچا دیا ہے, یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے. پہلے بھی بشرا بی بی کو پیغام پہنچایا گیا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ 3 سال کے لیے بنی گالہ شفٹ ہو جائیں, سیاست چھوڑ دیں, اب ان کو وہاں پر جو ہے وہ نظر بند کر دیا جائے گا اور پھر ان کی حکومت آ جائے گی, پاکستان تحریک انصاف میں اپنی مرضی کا وہ وزیر اعظم لگا دیں گے, اور پھر یہ پرسپشن بنایا جائے گا کہیں کہ یہ جو نامزد امیدوار ہیں وزیر اعظم کے یہ عمران خان صاحب کی پسندیدہ ہیں. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جب خاموش رہیں گے 1 سال کے بعد ان کے مستقبل کا تعین کیا جائے گا. خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا. پھر اڈیالہ جیل کے اندر بھی کچھ عام ترین شخصیات پہنچتی ہیں, وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے, خان صاحب نے ان سے ملنے سے بھی انکار کیا جو ذرائع ہمیں بتا رہے تھے. اب جناب جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ ان کی جو ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے جناب یہ بڑا خطرناک انکشاف کیا. علیمہ خان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی آج کل اسپوک پرسن بھی ہیں اور صحت کے معاملے کو بھی دیکھ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چپ رہنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے ہیں. ڈیل کا مطلب کیا ہے, ڈیل کا مطلب ہے چپ رہیں, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ چپ رہیں, ہم آپ کو معاف کر دیں گے, اڈیالہ جیل سے آپ کو باہر نکال دیں گے. یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا تھا. خان صاحب چپ نہیں بیٹھے, وہ اڈیالہ جیل سے بھی خطرناک بیانات جاری کر رہے ہیں, وہ اڈیالہ جیل سے بھی مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کرنا ہو یا پھر علی امین گنڈا پور جیسے شخص کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لگانا ہو, تو یہ میسیجز یہ تھے کہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سب کچھ کرتے ہیں, چپ رہیں گے تو آپ کو جیل سے نکال دیں گے, آپ بس چپ رہیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی جناح حسن کیس پر جب سماعت ہو رہی تھی, ہم اس کیس کے لیے آئے ہیں, لیکن یہاں تو جج ہی نہیں ہے, کبھی تفتیشی افسر نہیں ہوتا تو کبھی جج نہیں آتے, لوگوں کو 9 ماہ سے تنگ کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا اب انہوں نے وہاں پر یہ بات کر دی کہ جناب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیل آفر ہو رہی ہے کہ آپ چپ ہو جائیں, ہم آپ کو جیل سے نکال دیں گے, لیکن خان صاحب جو ہیں وہ چپ بیٹھنے والے جناب نہیں ہیں. اب آ جائیں دوسری جانب کہ جناب اڈیالہ جیل میں جو اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, عمران خان صاحب پر خوفناک ترین واردات ڈالی گئی ہے. یہ واردات ہے کیا؟
जो अडयाला जेल है वहां पर इमरजेंसी कैसे नाफिज हुई। अब तो खान साहब को कैद तन्हाई में कर दिया गया है, उनकी जान को खतरा इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। ये जनाब मैं आपके सामने रख देता हूं कि मामला क्या है। देखिए, इमरान खान साहब के साथ तोड़ने की कोशिशें तो पहले भी होती रही कि उनको जेल में डाला गया, इस परसेप्शन के ऊपर डाला गया कि वो शिपली से डरता है, वो चूहों से डरता है, वो जेल में नहीं रह सकेगा, वो जेल का खाना नहीं खा सकेगा। वो जेल में ऐसा समा गया, वो ऐसे माहौल में एडजस्ट हो गया कि वो आप जेल से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। ये उसके पांव पकड़ रहे हैं कि खुदा का वास्ता तुम्हें हाउस अरेस्ट कर देते हैं, बनी गला में आप वहां जाकर रहे हैं, अपनी याशी की जिंदगी गुजारें। खान साहब जो है वो अडयाला जेल से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। खान साहब कह रहे हैं कि वो 100 साल भी जेल के अंदर रह लेंगे लेकिन गुलामी कबूल नहीं करेंगे। तो जनाब अब मामला ये है कि उनके साथ तोड़ने के लिए फिर बनी गाला में बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया। उनकी फैमिली से उनको मिलने की इजाजत नहीं है, वकला बड़ी मुश्किल से उनसे मिलते हैं। तो फिर उनको खाने में जो कुछ दिया गया उसके बाद भी सूरत हाल बड़ी खराब होती गई। तो अब मामला मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि अडयाला जेल से जो एक बहुत बड़ी खबर है, वो खबर यह है कि महकमा दाखिला पंजाब ने 2 हफ्तों के लिए इमरान खान साहब से मुलाकातों की पाबंदी आयद कर दी। 2 हफ्तों के लिए अडयाला जेल में कोई भी शख्स इमरान खान साहब की मुलाकात जनाब नहीं कर सकता। इसके पीछे क्या वजूहात है वो है आपके सामने रख देता हूं कि ये क्या खूनी खेल खेलने की कोशिश हो रही है। अलीमा खान साहिबा यहाँ पर ये दावा कर रही है कि इमरान खान की चेकबुक के लिए हमने डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिफ यूसुफ की दरख्वास्त कोर्ट में दायर की है ताकि वो इमरान खान से मुलाकात करके उनको चेकअप कर सकें। अब इमरान खान साहब के दांतों का चेकअप, उनकी आइज का चेकअप होना था और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल असद बड़ैश ये कहते हैं कोई मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से इदारों के अहकामात हैं। यानी कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल खुद ये बात कर रहे हैं कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर हैं, अब इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता। उनको अमली तौर पर अब जो है वो ये जनाब कैद तन्हाई में रख दिया गया है। ना वो वकला से मिल सकते हैं, ना वो किसी फैमिली से अपनी मुलाकात कर सकते हैं और ना ही वो पार्टी रहनुमाओं से इस वक्त मिल सकते हैं। अब ये जो है वो उनको सब कुछ क्यों किया गया कि आप मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करें या फिर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करें। आप सबको पता है कि मरीम नवाज ने कहा था कि मैं रूथलेस हो जाऊंगी, अब आप कोई एहतजाज करेंगे मैं जो है वो डायन बन जाऊंगी। यानी आप सबको पता है कि ये जो महारानी जिसको अडयाला पंजाब आपने लगाया है ये किस कदर जो है वो बदले की आग में जल रही है कि इमरान खान को ख़त्म करना चाहती है। ये लाहौर में पीटीआई को ख़त्म करने के लिए इसने जो वहाँ पर जुल्म ढाए लोगों के ऊपर मरियम नवाज ने, वो भी आपने देख लिया कि जो एहतजाज हुआ था इतवार के रोज़। तो जनाब अब जो मामला है कि मरियम नवाज जो है वो महकमा दाखिला पंजाब ने चुके किया, तो जाहिर है उनकी गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ हुआ है और ये वजह बताई गई है कि पाबंदी मुल्क दुश्मन नासिर की अडयाला जेल को निशाना बनाने की पेश नज़र में किया गया है। यानी कि कुछ दिन पहले वहां पर जो है वो दस्ते बम पकड़ा गया था, दहशतगर्दों की नकलो हरकत हुई थी और अडयाला जेल को उड़ाने की कोशिश की गई थी। तो इस वजह से इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। अब जनाब मामला ये है कि मीडिया कवरेज भी वहां पर नहीं हो सकती। यानी कि अडयाला जेल के 2 किलोमीटर के हद तक जो है वो अडयाला जेल के बाहर जो उसका मरकजी गेट है उसके 2 किलोमीटर तक तो है वो मीडिया वहां पर नहीं पहुंच सकता। मीडिया की वहां पर फितनातें लगा दी गई हैं और मीडिया को वहां पर अंदर देखने की इजाजत नहीं है। यानी कि यहाँ पर इतना खौफ आ चुका है इमरान खान का अकेले कप्तान ने जनाब इस पूरे निज़ाम को धर्म भरम करके रख दिया है कि आपने उसको मिलने पर पाबंदी लगा दी है और बताया जा रहा है कि उसकी जान को खतरा है। यानी कि ये कुछ बड़ा अंदर करने जा रहे हैं, कुछ बड़ी जो है वारदात डालने की कोशिशें की जाएंगी, या तो फिर उसको मनाने की कोशिशें होंगी या फिर उसको उनके साथ तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं कि कहीं इमरान खान डर जाएगा, खौफ में आ जाएगा और फिर वो माफ़ी मांगना शुरू कर देगा। लेकिन खान साहब जो हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि अब जिसकी हुकूमत है वो उसकी जो है वो बैंड बजा के रख देंगे। खान साहब जो हैं वो पहले भी डील नहीं कर रहे तो अब भी नहीं करते हुए नजर आ रहे। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसी में अपना ख्याल रखने वाले जमान पाकिस्तान जिंदाबाद।